سے آج کوئی خاص پروگرام تو نہیں ہے؟ کیا بتاؤں، صبح کی نماز کے بعد اپنے معمول کے مطابق تفریح کے لیے نکلی تھی کہ اچانک ان سے ملاقات ہو گئی۔ معلوم ہوا کہ بہن میچ دیکھنے جا رہی ہیں۔ کیسا میچ؟ ایسا لگتا ہے کہ آپ بھی ان سے غافل ہیں۔ یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہمیں کتابوں سے فرصت ہی کہاں ملتی کہ ان سب چیزوں میں وقت گزاری کرے۔ لیکن آج تو ویسے بھی جمعرات ہے، کیا اچھا ہوتا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلتی تاکہ اچھی طرح وہاں میچ کا لطف اٹھایا جاتا۔ مگر آپ اور میچ، آخر آپ کے اندر یہ تبدیلی کب سے؟ میرا تو آپ کے بارے میں قطعاً ایسا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ بھی بے مقصد چیزوں میں اپنا وقت ضائع کرتی ہوں گی، اور آخر آپ کے بارے میں ایسا کوئی سوچ بھی کیسے سکتی ہے جبکہ آپ کی محنت اور آپ کی اہمیت طالبات کے درمیان مسلم ہے، اور میرا خیال ہے کہ مدرسہ کی تمام طالبات ہی آپ کی قدر کرتی ہیں۔ آپ کا کہنا تو بالکل درست ہے، مگر یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ معلوم ہوتا ہے کہ آپ بھی انہیں خشک مزاج مولویوں کی طرح ہے جن کا کھیل کود کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، بس اللہ اللہ کر کے اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں۔ ذرا ادھر تو دیکھیے کہ اسٹیڈیم جانے والے لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے۔ کیا آپ کے بقول یہ سبھی بے وقوف اور وقت ضائع کرنے والے ہیں؟ اور رہی مدرسہ جانے کی بات، تو اگر ایک آدمی نہ جاؤں تو میرا کیا بگڑ جائے گا؟ افسوس ہے تم جیسے لوگوں پر جو تعلیم کے مقابلے میں کھیل کود کو ترجیح دے کر دنیا کی لذتوں کی خاطر اپنا دین برباد کر لیتے ہیں۔ میری بہن ذرا یہ تو بتلاؤ کہ اس سے تم کو کیا فائدہ ملنے والا ہے کہ تم اس میں اتنی دلچسپی دکھلا رہی ہو اور اس کو تعلیم پر فوقیت دے رہی ہو؟ جب آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم تو پھر آپ کو کس طرح سمجھایا جائے؟ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ ارے بہن، یہ تو دن بھر کا وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب موڈ خراب ہو تو میچ دیکھنے چلے جایا کرو، چونکہ میچ کے درمیان چھکے چوکے اور بالروں کی جادوگری ساری تھکن اتار دیتی ہے۔ بھلے ہی تھکن اتار دیتی ہو، لیکن حیرت ہے کہ آپ جیسی محنتی طالبہ کو بھی چند گھنٹوں کی لذت کی خاطر پورے دن کا وقت ضائع کر دینے اور تعلیم کے چھوٹ جانے کا کوئی غم نہیں ہوتا۔ لگتا ہے آپ کے نزدیک وقت کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ میری بہن، وقت ہی تو وہ چیز ہے جس کی قدردانی ہر دور میں مسلم رہی ہے اور ہر زمانے میں اس کی اہمیت کو تسلیم کیا جاتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے تمام مذاہب بلکہ بے خدا فلسفے بھی ہمیشہ وقت کی قدردانی کا درس دیتے رہے ہیں۔ وقت ہی کے متعلق تو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اس کی قدر نہ کیجیے تو وہ آپ کو تباہ و برباد کر دے گی۔ کیا آپ نہیں دیکھتی کہ اس طرح کے کھیلوں سے کس طرح بے دردی کے ساتھ وقت کا خون ہوتا ہے، اور کتنے لوگ ہیں جو اس میں پڑھ کر اپنی زندگیاں خراب کر لیتے ہیں، مگر آپ ہے کہ ذرہ برابر بھی آپ کو اس کا احساس نہیں۔ آپ کی بات تو بالکل درست ہے کہ اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن اس سے کچھ فائدے بھی تو ہیں۔ اگر اس سے کچھ فائدہ نہ ہوتا تو اس میں بڑے بڑے لوگ دلچسپی کیوں لیتے؟ آپ تو اخبارات میں پڑھتی ہی ہوں گی کہ بعض میچ میں ملک کے عام لوگوں کے علاوہ بڑے بڑے سیاسی رہنما اور ملک کے نمایاں قائدین بھی حاضر ہوتے ہیں اور پورے دن میچ دیکھتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے انعامات تقسیم کرتے ہیں۔ ویسے بھی تو کھیل کود سے صحت اچھی رہتی ہے، پھر اس سے اس طرح نفرت کا کیا مطلب؟ مجھے اس سے قطعاً انکار نہیں۔ ایسے ورزشیں کھیل کہ جن سے صحت و قوت کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہو، تعلیم کے ساتھ ساتھ ان سے دلچسپی رکھنا کوئی برا نہیں ہے۔ غلط تو یہ ہے کہ ابھی آپ گھنٹہ چھوڑ کر میچ دیکھنے جا رہی ہیں۔ آپ خود محسوس کیجئے کہ اس کا آپ کی تعلیم پر کیا اثر پڑے گا۔ کیا بزرگوں کے قول کے مطابق ایک دن کی غیر حاضری سے 40 دن کی برکت ختم نہیں ہو جائے گی؟ رہی یہ بات کہ اس میں تو بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی شرکت کرتے ہیں، تو بہن میں یہ پوچھتی ہوں کہ آخر اس کے علاوہ ان لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ انہی لوگوں نے تو نوجوانوں کے ذہنوں سے تعلیم کے بجائے کھیل کود کی طرف پھیر دیا ہے، اور پھر یہی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ تعلیم کے میدان میں ہمارا ملک کافی پیچھے جا رہا ہے۔ اب بھلا ان کے متعلق کیا کہا جائے؟ آپ کی بات تو بالکل درست معلوم ہوتا ہے۔ واقعی ان سب چیزوں میں بے حد وقت کا خون ہوتا ہے جس کا عام لوگوں کو احساس نہیں۔ بلا شبہ وقت ایک قیمتی شے ہے جس کو بے مقصد چیزوں میں ضائع کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہوتا۔ میں تو اب تک اس نقصانات سے غافل تھی، اب میری عقل میں بات آئی کہ حقیقت کیا ہے۔ آپ نے جس طرح ابھی ہماری رہنمائی کی ہے، ہم اس کا کما حق شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم عہد کرتے ہیں کہ آج کے بعد کبھی بھی اس طرح کے بیکار کاموں میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے۔ تو چلو ناظرین بہن گھر واپس چلے، پھر تم کو جلدی سے مدرسہ معہد ام المومنین میمونہ للبنات اسراحہ بھی جانا ہوگا۔ بہت اچھا بہن راحت، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔